اس ملک پاکستان کو بنایا اسی وجہ سے تھا کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہو اور اس پر مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چل سکے، قرآن پر عمل ہو سکے، سیرت مصطفیٰ پر عمل ہو سکے۔ اس ملک پاکستان کی بنیاد جب رکھی گئی تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس ملک کی بنیاد کھڑے کرنے میں 10 لاکھ لوگوں کی گردنوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بلڈنگ جب تعمیر کی جا رہی ہے تو خون کا گارہ اس کے اندر لگ رہا، اور 80,000 علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو اس ملک کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر چل سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر سکے۔ اس پورے ارض کے اوپر 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر بنی، ایک مدینہ منورہ ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے۔ اب ملک پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ جس کا آئین اسلامی، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دین کو مٹانے کی محنت ہو رہی ہے، دین کو ختم کرنے کی کاوشیں کی جاری ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کی بنیاد میں 80,000 علماء کی لاشیں ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کی بنیاد میں 10 لاکھ گردنیں عوام الناس کی پیش کی گئی ہیں کہ ہم یہاں پر اللہ کے حکموں پر چلیں گے۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند لمحوں کے اندر ہی پوری مسجد ختم کر دی، زمین سے ہٹا دی، ملبہ اٹھا کر باہر پھینک دیا، وہاں پر درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مسجد کا حکم یہ ہے جب ایک دفعہ ارادہ کر لیا تو اب وہاں پر مسجد ہی بنے گی اور کچھ نہیں بنا سکتے۔ جب ایک دفعہ بنا دیے تو اب قیامت تک اس مسجد کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ نے راتوں رات سکوٹی لگا کر راتوں رات اس مسجد کو صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ رات کو لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، صبح مؤذن اذان کے لیے گیا کہ مسجد ہی نہیں، وہاں درخت لگے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے، جبکہ علماء نے ہمیشہ فوج کا ساتھ دیا، علماء نے ہمیشہ اداروں کے حق میں، اداروں کی تائید میں بات کی ہے۔ علماء نے ہمیشہ ہر وہ بندہ جو میلی آنکھ اس ملک کی طرف دیکھتا ہے، علماء نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اپنے خطبات میں، اپنے وعظوں میں ملک پاکستان سے محبت کا درس دیا ہے۔ اور بدلے میں علماء کو کیا ملتا ہے؟ نفرت ملتی ہے۔ علماء کو کیا ملتا ہے؟ گالی ملتی ہے۔ علماء کو کیا ملتا ہے؟ گولی ملتی ہے۔ علماء کو کیا ملتا ہے؟ شہادت ملتی ہے۔ بدلے میں یہ ملتا ہے۔ علماء اگر محبت کر رہے ہیں تو ادارے بھی علماء سے محبت کریں۔ علماء اگر محبت کا واعظ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں ملک پاکستان سے، اداروں سے، فوج سے، تو فوج اور اداروں کو بھی چاہیے کہ یہ علماء کے معاون بنے، علماء کے دستے بازو بنے، علماء کی مدد کریں، نہ کہ سیکولر لبرل طبقے، ملحد طبقے کے ساتھ مل کے علماء کو ٹارگٹ نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ ایک طرف آپ مسجدیں گرا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، 50 مسجدوں کو گرانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، جبکہ آج کی خبر یہ ہے کہ اس کو روک دیا گیا ہے، اور مدنی مسجد کو بھی جو ہے واپس تعمیر کا حکم جاری کر دیا۔ اچھی بات ہے، لیکن ظلم کیا ہے آپ نے مسجد گرا کر۔ تاریخ میں پڑھیں آپ، جن لوگوں نے بھی مساجد کا رخ کیا، جن لوگوں نے علماء کو نشانہ بنایا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا، موت کے بعد تو ان کے عذاب ہو ہی رہے۔ تو ایک طرف آپ علماء کو نشانہ بناتے ہیں، وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام رکھ دیا گیا، اسی ملک کے اندر کیا وزیر داخلہ آپ کا کیا نوٹیفیکیشن جاری کروا رہا ہے؟ اسلام آباد میں 4 ہوٹلوں، میرٹ، سرینا، بیسٹ ویسٹرن اور موو اینڈ پک کو شراب فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ ہوٹل میں شراب کو دیگر اشیاء سے الگ رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کروا دیا۔ ملک پاکستان میں شراب حرام ہے، اللہ کا حکم ہے، شراب حرام کر دی گئی، رسول اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ مسلمان شراب نہیں پی سکتا، مسلمان کے لیے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، تو گناہ کبیرہ شراب ہے۔ شراب کا تو نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، شراب کے لیے تو آپ اس کی فیس بھی لگا رہے ہیں، 5 لاکھ پہلے دینا پڑے گا، 1.5 لاکھ ہر سال دینا پڑے گا۔ شراب کو تو آپ نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ کتنی سرکاری بلڈنگیں ہیں، کتنے شراب خانے ہیں، کتنے زنا خانے اڈے بنے ہوئے، ان کو آپ نے گرانے کا حکم نہیں دیا، ان کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کے دستے بازو بنتے ہیں۔ اور ایک طرف مسجد، اللہ اس کے رسول کی بات چل رہی ہے، بچے مدرسے کے قرآن حفظ کر رہے ہیں، لوگ عوام الناس وہاں پر دین سیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو ٹارگٹ نشانہ بنا کے صفحہ سے مٹا دیا ہے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ مساجد سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور مساجد سے نفرت دل اور سینہ ایمان سے مکمل خالی ہے۔